یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کاش آپ مان جاتے۔ اور ایک سینٹرل جو آئیڈیا ہے آج کے سلسلے کا، وقتاً فوقتاً نگرانی شورا کے سلسلوں میں بالخصوص سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں میں جو ایکسیڈنٹس کے اسباب نمایاں طور پر دیکھے جاتے ہیں سیلیبریشنز کے دنوں کے اندر بالخصوص، اور اس طرح کے جو دیگر واقعات ہیں ان پر سلسلہ کیا گیا۔ 14 اگست ہم نے وطن عزیز میں منایا، دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں انہوں نے منایا، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا، اپنے اپنے انداز پر اسے منانے کی کوشش کی۔ اس دوران بھی کچھ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے، سننے میں آئے، کہ جن کے بارے میں آلریڈی کئی دفعہ ہم گفتگو کر چکے، بات چیت کر چکے، لیکن پھر اس طرح کے واقعات جب سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس سینیریو کے اندر ہم نے مدنی مکالمہ رکھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر مل کر بیٹھ جائیں اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو آج کے مکالمے کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے، کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں، کچھ نیوز بھی ہمارے پاس ہیں، اس کے ضمن میں آپ کے تاثرات پبلکلی جو ہمارے اسلام بھی گئے، انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی، انشاءاللہ اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوب فضیلت ہے، اور اس میں کئی بشارتیں ضمناً سمجھی جا سکتی ہیں کہ جو شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جبھی تو جنت میں جائے گا۔ اور جنتی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، اس کی مغفرت، بہت ساری اس کی رحمتوں کا موجب ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کریں گے، اور بالخصوص یہ جو روایت ہم نے سنی اور اس فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص روزانہ 1000 بار درود پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں میں بھی اپنے حسب حال کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، آپ اول تاخیر دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ علم دین حاصل کروں گا، جو مدنی پھول یہاں پر بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے مطابق عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو عز و جل جل جلالہ دیگر جو کلمات ہیں وہ ادا کروں گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، درود پاک پڑھوں گا۔ اسی طرح حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کلمات ادا کروں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا، اور اس کے بعد اچھی طرح سے سیکھنے سمجھنے کے بعد جو بھی علم دین میں حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو جتنی
اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ، عمل ایک ہی صحیح، لیکن جتنی اچھی نیتیں ہم زیادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عادت بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کچھ آج کے مکالمے کے موضوع کے حوالے سے مختصراً ایک سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ شیئر کیا ہے ناظرین کے ساتھ، کچھ کہ آج جو ہے ہمارا موضوع گفتگو اور اس کا سبب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید کچھ مدنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، اور حدیث پاک الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ماشاءاللہ اس حدیث پاک کی پیروی بھی کروں گا۔ اسلام ایک ایسا دین، ایسا مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایسا تحفظ عطا فرمایا ہے کہ ایسا تحفظ کوئی دین کسی کو، اپنے ماننے والوں کو نہیں دے پاتا۔ یہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو جس طرح کلمہ پڑھنے والا کو بے شمار، کلمہ پڑھنے والے کو بے شمار برکتیں اور اس کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھنے والے کے لیے دین اسلام ایک تحفظ پرووائڈ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ناحق قتل حرام ہے۔ ہماری شریعت اتنی پیاری ہے کہ مسجد میں، جیسے دور صحابہ کی اگر میں بات کروں تو مسجد میں اگر وہ تیر بھی لے کر اگر کوئی داخل ہو تو اس کو یہ تاکید تھی کہ تیر کا جو پھل ہے اس کو نیچے یا پیچھے کر کے چلے، سامنے کر کے نہ چلے۔ دو شخص اونٹ پہ جا رہے تھے، ایک کی آنکھ لگ گئی تو دوسرے نے اپنے تیر سے یوں اس کی طرف یوں اشارہ کرنے لگے، تو اتنے میں ان کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ خوفزدہ کرنا ہے، ڈرانا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مذاق کی بات کی جائے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کسی نے کسی کی چپل چھپا لی اور وہ ڈھونڈتے رہے، کچھ دیر کے بعد چپل مل گئی، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، تو بات جب کھلی تو دوسرے نے بیان کیا کہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ تو اس سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس سے دوسرے مسلمان کو تشویش ہوئی، صحیح، اس کو اگرچہ عارضی صحیح، تکلیف، مذاق میں بھی صحیح، مذاق میں تھی، عارضی تھی، تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ہم اس طرح کی روایات کا تسلسل دیکھیں جو ایک اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے کہ اسلامی معاشرے میں کہ مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہیں۔ یعنی وہ دین جو ماں کا حق الگ بیان کرے، باپ کا حق الگ بیان کرے، بڑے بھائی کی اہمیت الگ بیان کرے، بیٹی بہنوں خالہ کا الگ الگ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اتنی مطلب تقسیم، ہمارے اصلی کزن نہیں ہے کہ کزن کہہ کر سارے ایک طرف 1 2 3 کر دیے، رشتے تقسیم کیے گئے ہیں، رشتوں کی اہمیت تقسیم کی گئی ہے، پڑوسی کی اہمیت تک بیان کی گئی، یتیموں کا الگ معاملہ بیان کیا گیا، بیواؤں کا الگ معاملہ بیان کیا گیا،
یتیم کب تک یتیم ہے؟ جی محلے داری کی اپنی ایک ویلیو ہے. بالکل ہر ایک کی ایک اپنی عام مسلمان کی، ایون کے مسلم معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے اصول الگ بیان کیے گئے کہ جو مسلم مملکت میں مسلمانوں کی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے بھی الگ اصول، ان کے بھی الگ رائٹس اور ان کی بھی الگ باؤنڈریز بیان کی گئی. یعنی اسلام نے کسی گوشے میں بھی تشنگی نہیں چھوڑی. ہماری اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھو ان سے جن کو علم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ عز وجل ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ امن، پیار اور محبت بھرا یہ دین ہے. اس میں ایک مسلمان خوفزدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک مسلم معاشرہ ہے، ایک مسلم معاشرہ چاروں طرف مسلمان رہتے ہوں، اس میں ایک مسلمان خوفزدہ کیسے ہو؟ اس کو اپنی عزت، جان، مال کا کیسے خوف لاحق ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا کوسچن ہے. یہ دیکھیں ایک مسرت اور خوشی والا موقع، ایک طرف آپ بھی یعنی وطن کی محبت اور یہ وہ، اور دوسری طرف آپ خوفزدگی اور یہ تشویش، تو کیا یہ دونوں چیزیں کسی جگہ سے ایسوسیٹ ہوئی ہیں جو آپ کو تشویش آرائی ہوئی ہے؟ آپ کے دل میں کوئی یعنی اس طرح کا خیال پیدا ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے؟ غلام مسعود بھائی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت اس نشست پر بیٹھنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی مواد نہیں تھا. ٹھیک، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں جی. لیکن میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، اس میں کچھ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. اس کا مطلب کچھ ذہن پہ لگی جا کر کہ یہاں آنے سے پہلے میں کسی اور ایشو میں تھا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ ایشو سے نکل کر میں سیدھا آپ کے سامنے بیگ اٹھا کر یہاں پر صحیح حاضر ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی میرا مائنڈ نہیں تھا کہ میں اسٹارٹ کیسے لوں گا، بولوں گا کیا، لیکن بس وہ ویڈیوز میرے ذہن میں تھی جو ویڈیوز آج مجھے بتائی گئی ہیں. مطلب بھائی صاحب یعنی ایسا کچھ ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے، نوٹ ہو رہا ہے. جی جی، ایسا کچھ ہوا ہے. اور صدمہ پر صدمہ یہ ہے کہ ہم نے عنوان یہ رکھا کاش آپ مان جاتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری ناک کٹتی. یہاں اگر ہماری ناک کٹتی نا، ہماری ناک کٹتی تو شاید یہ ناک کا وقار ہو جاتا. صحیح. لیکن یہاں ہماری ناک نہیں کٹی. یہاں ناک کٹتی تو کوئی حرج نہیں تھی کہ کاش ایسا ہو، کاش آپ مان جاتے. اور ہمارے ویڈیو والے اور ہمارے مدنی چینل والے گھومتے پھرتے، ہسپتال جاتے، یہاں جاتے، اور ان کو کوئی ایسا واقعہ نہ ملتا اور یہ مجھے آ کر کہتے یار اپنا خالی خالی نام رکھ دیا، کاش آپ مان جاتے. تو یار اب آپ مان جاؤ کہ اب ایسا مت کیا کرو یار. تو میں بھی بول جاتا کاش میں مان جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور ایسے مطلب کہ وہ صدماتی قسم کی مجھے ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. اور اس پر اب میرا ذہن کیا بنا، ویڈیوز دیکھ کر میری اپنی ایک طبیعت. ٹھیک ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ نے ویڈیوز دیکھی اور جو ایک سینس جا رہی ہے، ایک تو یہ پہلو آپ نے بیان کیا نا کہ دوسروں کے حقوق کا اسلام تحفظ کرتا ہے. اور آج جو ہم موضوع لے کر گئے ہیں تو جہاں پر اسلام نے دوسروں سے ریلیشنز کے تعلق سے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں پر اپنی جان کی حفاظت کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے دوسروں کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اپنے مال، جان، عزت، آبرو، اس پر جو روایت ہے یہ بھی ایک پورا ایک موضوع ہے. اور شاید یہ پہلو آج زیادہ ہوگا کہ ہم نے اپنی خطا سے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے لیے کیا مشکلات کھڑی کی. وہ روایت جو ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر پیش کرنا یہ ناجائز قرار دیا گیا. اسی طرح ایسے کام میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، عضو کے کٹ جانے کا خطرہ، ہلاکت پر پیش کرنا، یہ پورے ایک ابواب ہے. تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، ایک تو ایکسٹرنلی کہ آپ کے دوسروں کے ساتھ حقوق، اور خود میں نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھنا ہے اور اپنی کتنی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی ایک اسلام کا پورا پہلو. نہیں، اس پر بھی مدنی چینل نے الحمدللہ مختلف مواقعوں پر دونوں جہتوں میں ٹریننگ کا سامان تو کیا ہے، تربیت کا سامان کیا ہے کہ یعنی ہم تکلیف سے بچنا اور تکلیف جو دوسرے دے رہے ہیں کسی کو یہ ہم نہ دیں. تو دونوں پہلوؤں پر. اور جو یعنی جشن آزادی کے حوالے سے جو الحمدللہ نگرانی شورا نے سلسلے کے ان دونوں جہتوں میں ذہن سازی کی ترکیبیں وہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ پیر کو جو ہم کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بنیاد بھی اسی طرح کی کیفیت تھی. مجھے یاد ہے ہمارے ملک میں سنیما میں دھماکہ ہوا. جب سنیما میں دھماکہ ہوا تو
ہم نے اس کو اپنی عبرت نہ خبروں میں لیا. میں ملک سے باہر تھا اس وقت بھی شاید, یا یہاں تھا. جی 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 جی. عبرت نہ خبروں میں لیا. آپ شاید اس وقت دوسرے سلسلے کو چلا رہے تھے. تو پھر ایک اور دھماکہ ہوا. اب مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا, میں نے کہا یار اس سلسلے کا نام لوگ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں کہ اگر اس واقعے سے عبرت لی گئی ہوتی, یعنی سنیما دیکھتے دیکھتے مرنا یہ کوئی شرافت کی وہ اچھی چیز نہیں ہے, سیدھی سی بات. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, کوئی نہیں پسند کرے گا, کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. اس وقت جو بھی مطلب کہ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں کوئی پسند نہیں کرے گا. اور جو ہمارے یہ اس طرح کے اگر اور واقعات میں اگر جان چلی جاتی ہے تو ہم نے دکھائی, وہاں کی ویڈیوز دکھائی تھی اس سلسلے میں کہ اس طرح جانے گئے ہسپتالوں میں جو مریض تھے ان کے تاثرات بتائے, ان کے جو لواحی جو ان کے ساتھ جو عیادت کرنے ہوتے ان کے تاثرات بتائے. لیکن پھر دھماکہ ہوا, پھر جانے گئیں. اگر وہ مانتے تو یہ نہ ہوتا, تو یہ سلسلہ تھا. ایسا کیوں ہوتا, پھر یہ مستقل ہم نے سلسلہ کر دیا, ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن آئی صاحب جو دوسرا سلسلہ ہوا تھا اس میں الحمدللہ درد دل سے جو نکلی تھی آواز وہ سنی گئی تھی, اور یہ الحمدللہ یہ بھی ایک پازیٹیو اور ایک امید بھری فضا ہے کہ جو ہم یہاں سے سلسلے کرتے ہیں, سننے والے سنتے ہیں, عمل کرنے والے عمل بھی کرتے ہیں. یہ اس کا بھی انکار نہیں ہے. مجھے بتایا کسی عزیز نے کہ نہ میں کہیں گیا نہ میرا جوان بیٹا کہیں گیا. ماشاءاللہ. ہم لوگ اپنے گھر میں 13 اگست کو بھی ہم رات کو اپنے گھر میں ہی تھے. ہیں ایسے لوگ اصلاح قبول کرنے والے. جی الحمدللہ. ایسا اگر اس فیل میں, اس محسوسات میں جو آپ کو ان ویڈیوز دیکھ کر پیدا ہوئے, اگر وہ احساس پیدا کرنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت مناسب ہے, تو مناسب موقع پر آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی وہ شیئر کریں تاکہ وہ احساس جو ادھر ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کے انداز سے وہ وہاں بھی کچھ پیدا ہو, اور ہم دونوں یعنی مدنی سلسلہ کرنے والے, سلسلہ دیکھنے والے مل جل کر ہم جو ہے وہ جس سمت آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, مدنی پھول دینا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ذہن ہموار ہو اور ہم اس طرف چلیں. مجھے یار دیکھیں ان میں جو ویڈیوز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نا جی, اور ویڈیوز میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جو ہرپٹ میں آ گئے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی چلو اپنے ہاتھوں کچھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان بظاہر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک, صحیح. مگر کاش کہ وہ مان جاتے, اگر وہ مان جاتے جنہوں نے کام کیے, جی جو سبب بنے, جو سبب بنے, تو ان کو یہ ان بیچاروں کا پریشانی نہ اٹھانی پڑتی. اور مطلب ایک ہمارے پاس اتنے ایموشنل تاثرات ہیں, اتنے جذباتی تاثرات ہیں واقعی, یعنی کہ وہ کہ نوجوانوں کے جذباتی تاثرات ہیں کہ یار یہ اب کون سا 14 اگست منا رہے تھے, کون سے جشن آزادی منا رہے تھے. یار کسی کو ہسپتال پہنچانا ہی کون سی جشن آزادی تھی, کسی کے بچے کو گولی لگ جانا کون سی. بلکہ ایسا ٹرینڈ ہے سب کہ ایسے مواقع پر اب تو باقاعدہ جو ہاسپٹلز ہوتی ہے اس میں خصوصی اہتمام کر لیا جاتا ہے, اور ذہنی طور پر لوگ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, جی تیار ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آئے گا. تو پھر ہم نے کیا غلط کیا تھا بھائی, ہم نے بھی کیا غلط کیا تھا. جب ڈاکٹروں کا بھی تجربہ سے ذہن بنا ہوا ہے, جی ہسپتال والوں کا تجربہ سے ذہن بنا ہوا ہے, تو یہ اچھا نہیں ہے. یعنی کہ ایک ٹرینڈ بن گیا معاذ اللہ کہ ایسے مواقع پہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا غلط ہونا ہی ہونا ہے. اگر ایک مثال کے طور پر یعنی ایک برائی جو ہے وہ رائج زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دلیل تو برائی کے لیے نہیں بن جائے گی نا. اگر مثال کے طور پر ایک ہے کہ چلو من چلے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اگر میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں تو میں مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بن جاؤں, یا میں کسی کے بچے کو جو ہے وہ زخمی کر بیٹھوں اپنی کسی جو ہے وہ نادانی کے سبب, اپنے کسی اس طرح کے فعل کے سبب جو زیب نہیں دیتا مجھے, جی تو یہ کتنی بڑی اس کی بات ہے. اور شاید ایک یہ بھی ہو, بعض اوقات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, اس طرح کا معاملہ بھی ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے اس عمل کے یہ نتائج ان جگہوں پر. بچے نہیں ہے, کوئی مم کو پانی کو مم نہیں بولتا, کوئی دودھ کو دودھ نہیں بولتا, کوئی ناک سے نہیں کھاتا. مطلب ایک آپ فائر کر رہے ہو, اس نے گولی نے کہیں نہ کہیں آنا ہے, یا تو سڑک پر گرنا ہے, کسی کچرے پہ گرنا ہے, یا کسی بندے پہ گرنا ہے. بھائی ایک سکہ واپسی آنا نہیں آنا. جی اور آئی صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اصل میں سکہ وہ تو اپنے تئیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو بچا کر اور اوپر ہوا میں جو ہے نا ہم یہ فائر کر رہے ہیں. اب وہ جائے گا, وہ کبھی تو رکے گا, اور کبھی رکے جب واپس آئے گا تو 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ایکسیلریشن سے آئے گا, یعنی کہ یوں 9.8 میٹر پر سیکنڈ, یعنی یوں سمجھیں ہر سیکنڈ میں اس کی 10 میٹر رفتار بڑھ رہی ہوگی. اور اگر 100 میٹر وہ گئی نا گولی اوپر,
اور اب وہ واپس آتی ہے تو تقریباً 2000 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ زمین سے ٹکرائے گی. اچھا جی صرف یعنی وہ صرف فری فال کر رہی ہے اور یہ یوں سمجھ, جی ہاں وہ مطلب یعنی اپنے وزن سے آئے گی وہ. اور اب اس وقت یعنی ایک چھوٹا کنکر بھی اور اتنی بلندی سے گزرے تو اس کے اندر بھی ایک مومنٹم تو پیدا ہو جاتا ہے. وہ گرم ہوتی ہوگی, وہ گرم ہوتی ہے, اس میں بارود کے جو ذرات ہوتے ہیں گرم ہونے کی وجہ سے, جو فاسفورس کی جو وہ ہوتے ہیں ذرات لگے ہوئے, ان کے جو اپنے نقصانات بدن میں جانے کی وجہ سے جو ہوں گے وہ تو ہوں گے. آدمی زندگی بچ بھی جائے تو زندگی بھر کے لیے ایسا محفوظ ہو جائے کہ وہ پھر بیچارہ زندگی بھر, یعنی اگر یہ تو میں 100 میٹر کی آپ کو عرض کر رہا ہوں, 400 میٹر کی ہو تو وہ تقریباً 8000 جو ہے نا میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرائے گی. اب اگر ایک یعنی بچہ کھڑا ہے یا کوئی بڑا بھی کھڑا ہے اور 8000 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا سکہ گرتا ہے تو وہ بہرحال نقصان کا باعث. جاننے والے مسجد میں گئے نماز کے لیے, مسجد میں تھے جی, وہاں سے ان کے یہاں کاندھے پر اس طرف گولی داخل ہو گئی اور مجھے بھی میسج آیا کہ فلاں کو گولی لگ گئی. اس کو گولی لگ گئی, یہ کیسے لگ گئی؟ معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ زور سے ان کو تکلیف ہوئی تو اس نے احساس کس نے کہا خون نکل رہا ہے. اچھا, تو پھر اس کو ہسپتال لے کر گئے اور اس کا جو بھی علاج کرنا تھا وہ کیا. نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں دھماکے کی اس طرح کی آواز سنائی نہ دے, کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر آدھا کلومیٹر دور کوئی فائر کر رہا ہے, اس نے یوں اس انداز سے ڈائریکشن اس کا جی ہاں وہ ٹریجیکٹری بنے گی. اب وہ آدھا کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کیا اور وہ اوپر گئی, اب آتے 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 وہ یہاں لگی. کیوں فائر کرے, کیوں میرے کو سمجھا دو فائر کرنے والوں کہ اس کا آپ نے فائر کیوں کیا, وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, آپ نے فائر کیوں کیا, کیا ملتا ہے, کیا ملتا ہے آپ کو. آپ بولو گے مزہ آتا ہے, اگلے کو کیا ہوا. صحیح, کسی کو اسپتال پہنچا کر مزہ لینا, کسی کے بچے کو مار کر مزہ لینا, کسی کو دہشت میں ڈال کر مزے لینا, یہ آپ بتائیے یہ کیا, یہ شرافت ہے. میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہوگا, میں اب آپ کو ویڈیوز دکھانا شروع کرتا ہوں. ٹھیک, تو پہلے ہم آپ کو بتاتے وہ خبریں, جن خبروں میں جو خبریں آئی ہیں یہ 2 دن کے اندر, جو نیوز بنی ہے اخباروں کے اندر, کیا کیا ہوا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کی خوشی میں فائرنگ, بچہ جاں بحق, خواتین سمیت 12 افراد زخمی. یوم آزادی, نوجوانوں کی ہلڑ بازی سے کراچی میں بدترین ٹریفک جام. لاہور, جشن آزادی پر منچلوں کے موٹر سائیکلوں پر کرتب, ہوائی فائرنگ سے 20 زخمی. باب الاسلام سندھ, کنٹری میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق, دوسرا شدید زخمی. یہ سارے معاملات ہیں. ابھی مجھے ایک ویڈیو دکھا, ایک برے بزرگ آدمی تھے, اچھا, سفید داڑھی والے, ٹھیک ہے, اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے ہیں. جی, ان کو پیٹ میں گولی لگی ہے, بوڑھے کو, ہاں بوڑھے آدمی کو. اس کے جو تاثرات ہیں, اللہ اللہ اللہ, ذرا دکھائیے. مجھے آفتوں نے گھیرا ہے, مصیبتوں کا ڈیرا, اے سراپا نور آنا, مدنی مدینے والے. میں اور میرا دوست اپنے گیٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دروازے پہ, اچانک اس نے میرے کو اشارہ کرا, بولا میرے پاؤں میں کچھ لگا ہے. جب اس نے ہاتھ لگا, خون بولا گولی لگی ہے. میرے آواز سی بھی آئی تھی جیسے کہ کوئی پتھر مارتا ہے نا, اس طریقے سے. اس نے ایک دم ہلایا, میں نے کہا مذاق کر رہا. میں نے پھر اس کو اٹھایا گود میں, فٹافٹ اٹھا کے لے کے بھاگا. روشنی میں اب دیکھا تو اس کے خون نکلنے لگا. وہاں سے میں نے گھر سے بائک نکالی, بھائی اس کو پھر میں لے کے فوراً عباسی پہنچا. واقعہ میرے بھائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, پتہ نہیں چھرا لگا یا بلٹ لگی ہے, پتہ نہیں. میں چھت پہ سو رہا تھا, اوپر سے آگے ایسی چیز لگی جیسے تو پر گولا مار دیا, اور ابھی بھی سب تکلیف ہو رہی ہے. جو بلوٹ ہے یا چھرا ہے وہ سینٹر میں ہے ناف کے. ابھی ڈاکٹر کو ایکس رے کرایا ہے, اب وہ بتلائیں گے کیا ہے اس میں. جب دیکھو گولی بازی, غریب آدمی کو پتہ ہی نہیں ان کا کیا بنے گا لگنے والوں کا, ان کا گھر والوں کا کیا ہوگا. پورا گھر پریشان ہو رہا ہے اس ٹائم. میرے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں بیچارے. ایک بچہ سر میں جس کے لگی ہوئی ہے ابھی, وہ بھی اوپر سے آگے لگی گولی. انسان خوشی منائے لیکن اس میں دوسروں کو تو پریشانی نہ کرے نا یار. اور نہ جانے کتنے ہاسپٹلوں میں لوگ اس طرح کے لوگ پڑے ہوئے ہوں بیچارے. ہم سی وی او کی سائڈ جا رہے تھے کھڈا مارکیٹ, راستے پہ ہوا سے ایک الٹی ریورس میں گولی آئی اور ڈائریکٹ ہمارے دوست کے ہاتھ میں لگ گئی, چونکہ گزر گئی, لیکن شدید زخم دے گئی اس کو.
وہ بیچارہ چلنے کی حالت میں نہیں، ابھی اس وقت لیٹا ہوا ہے اندر، ڈاکٹر اس کی سرجری کر رہے ہیں، اب دیکھو کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، چلانے والے کو بھی نہیں پتا کہ کس کو لگی ہے یا کسی کو نہیں لگی، اس نے بس اپنی تفریح میں مار لی، باقی ہمارے دوستوں کو بھی ہمیں ٹینشن اٹھانی پڑ رہی ہے، ہم اس مصیبت میں آگے کھڑے ہو گئے۔ میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں، تقریباً اس وقت تو ہماری جو ایمبولینس ہے آج ہی جو لے کر آئی ہے تقریباً 4 سے 5 ایمبولینسیں لے کے آئی، جس میں 3 گن شاٹ ہے، باقی ایکسیڈنٹ ہے۔ جو آتش بازی ہو رہی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، ان میں ہوائی فائرنگ تھی، جو گھروں میں لیڈیز خاتون بچے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو ہوائی فائرنگ گھر کے اندر ہی لگی ہے۔ جو خاتون ہم لے کے آئے گھر سے ہی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ ہے کہ سر کے پاس لگی ہے، پر یہ ہے کہ ابھی حالت بہتر ہے ان کی، چھو کے گزر گئی ہے، مطلب نشان آیا ہوا چھو کے گزر گئی ہے، وہ جگہ کافی وہ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اللہ 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 کرم کر جی، یہ کیفیت ہے گھروں میں پردہ نشین عورتیں ہوں گی یا جیسے بھی معاملات ہوں، گھر کے اندر اسلامی بہنوں کو لگ رہی ہیں گولیاں، لگ رہی ہیں، چھو کے گزری، اس کھوپڑی میں بھی تو لگ سکتی ہے نا۔ اب وہ ناف کے اندر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایکس رے ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، وہ آپریشن ہوگا، کیا ہوگا اب۔ اور پھر یعنی جس نے گن مطلب ہوائی فائرنگ کرنی ہے، ایک ظاہر رقم خرچ ہوتی ہے ایک بلٹ کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی اس کا، وہ تو چلو افورڈ کر سکتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، وہ اس طرح کی سرجریاں بھی شاید افورڈ کر سکتا ہو۔ اب جس طرف رک کر کے جس غریب کے اس پر لگ رہی ہے، کسی کے گھر کے اندر جا کے لگ رہی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے، چوکی داری کر رہا ہے، اس طرح کی جو باہر بیچاری عوام بیٹھی ہے اپنے روزگار کی ترکیب میں ہے، غریب ہے، کیا اس کی حالت ہے، وہ سرجری لوڈ شیڈنگ جی 4 دیواری کے اندر کے بجائے کھلی چھت پر اور کھلی فضا میں سونے پر مجبور کر رہی ہے۔ گھر میں روشنی نہیں ہوتی، پنکھا نہیں چل رہا ہوتا تو کیا کرے آدمی، کھلی فضا میں سوئے تو گولی آ جاتی ہے، اندر سوئے تو گرمی آ جاتی ہے۔ تو اس میں جو میں ابھی سوچ رہا ہوں اور جو ایک اس عمل سے جو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شاید لوگوں کا ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور دوسروں کو دیکھ کر عبرت نہیں لیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، جبکہ عبرت لینا ایک عربی کا بڑا ہی پیارا مقولہ ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، یعنی خود گڑھے میں گرنے کے بعد راستہ سیدھا کرنا اور خود کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد پھر سبق حاصل کرنا، یہ سعادت مندی نہیں ہے، بلکہ سعادت مندی اس کو قرار دیا گیا کہ جس کو دوسروں سے نصیحت حاصل ہو۔ تو اب یہ اس طرح کے واقعات آپ کے سلسلوں میں ویسے بھی ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایک شاید یہ ذہن ہمارا بن جاتا ہے کہ یار میرے کرنے سے کسی کو ایسا نہیں ہوگا اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث میں جو بھی عبرت کی آیات اور روایات ہیں، تو ان سب کا محمل یہی ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اس کا انتظار نہ کریں کہ جب میرے ساتھ ہوگا تو میں یہ سدھروں گا، بلکہ جو اسرائیلیات ہیں، جو واقعات ہیں بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے، فاعتبروا، یہ جو الفاظ بار بار اولی الابصار اس طرح کر کے جو استعمال ہوئے، تو اس میں سب میں یہی ہے، مثالیں دی گئیں کہ دیکھو پہلی قوموں نے یہ کیا اور ان کا یہ انجام ہوا، اگر آپ کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، تو عبرت حاصل کرو ان سے اور اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات پر ہمیں جو یہ مضامین ملتے ہیں اور یہ جو چیز ہے، تو اس کے بجائے کہ میں خود اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوں یا میری وجہ سے کسی کو ایسا تکلیف اٹھانی پڑے، اور بزرگان دین علیہ رحمہ ان کی جو زندگی اور ہم لوگوں کے اندر فرق ہے، عام لوگوں کے اندر بہت سارے فرق ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر مینٹلی پہنچا دیا کرتے تھے جو سچویشن ابھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ موت کا تصور ہے، میں بھی سنتا ہوں، عام آدمی سنتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے اتنی تیاری یوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ اور ہمیشہ زندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ مرنے سے پہلے ہی اپنے اوپر موت کا ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے، تو وہ پھر موت کی تیاری میں لگ گئے۔ اسی طرح جوانی میں جو ہے وہ بڑھاپے سے پہلے عبادت کرنا، کہ جوانی میں یہ ذہن بنا لینا کہ بڑھاپا مجھ پر طاری ہونے ہی والا ہے، تو اس سے پہلے میں کوشش کروں، تو وقت آنے سے پہلے ہی میں سدھر جاؤں، میں کوشش کروں، میں اپنی اصلاح کروں، ایسا ذہن جو ہے وہ ہمارا نہیں ہو پاتا۔ اور یہ جو اقوال ملتے ہیں بزرگان دین کے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، کہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس طرح کے جو اقوال ہیں وہ ساری اس سینس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ہیں۔
اور نیک آدمی اور جو ان چیزوں سے بچنے والے ہیں، یعنی سب لوگ تو یہ نہیں کرتے، ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد ہے یہ نہیں کرتی، یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اب اس طرح کے کام کرنے کی، اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو شرعاً ہے ہی ناجائز، کرنا ہی جائز نہیں ہے. ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے والے، دوسرے کا حق تلف کرنے والے، شرعاً ناجائز جی قانوناً بھی جو ہے وہ جرم ہے، قانوناً بڑا سخت جرم ہے، اس پر تو بڑی سخت جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. مجھے میرے بھائی بتا رہے تھے جی کہ بڑے بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں کو ایسا کیس ہوا ہوگا ٹھیک کہ اسی طرح کوئی اندھی گولی جی ہوائی فائر وہ کسی کے بیچوں بیچ لگی کھوپڑی میں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. پولیس نے تفتیش کی اور تفتیش کرنے کے بعد اس کو برآمد کیا گیا، ڈھونڈا مل گیا وہ جس نے ہوائی فائر کی تھی. بھائی بتا رہے تھے کہ اس کے بعد 302 کا مقدمہ چلا، سیدھا 302 ہمارے یہاں وہ قتل یا مطلب اس طرح کی کوئی مطلب کہ وہ چلتی ہے نا دفعہ. جی جی تو یہ ہے. جی اب کرنے والے نے یہی سوچا ہوگا کہ یار میں تو ہوائی فائر کر رہا ہوں، میرے اس کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ وہ ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ افسوس کر رہا ہو، لیکن وہ ہو گیا. جی میں نے جب یعنی اس پر موضوع ملا اور غور کیا تو میری جو ناقص عقل میں موٹی عقل میں آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس بارے میں جہالت ہے، اور جس کو اویئرنیس کریٹ کی جائے تو اسے آگاہی تو ملے گی، ایٹ لیسٹ کم سے کم فائدہ یہ ہوگا. اور پھر یعنی ایک سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے آداب سے ہماری عدم واقفیت ہوتی ہے. ایک چیز ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، یوز کچھ اور ہے، اور ہم کسی اور سمت میں اس کا یعنی چھری ہے اس کا استعمال تو جو ہے وہ کچن میں اس کا یوز کرنا تھا، اور ہم اس کو واقعی ابیوز کر رہے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا وہ اقدام قتل کے لیے استعمال کریں. تو یہ تو بہت یعنی ہماری لحاظ سے ہمارے طرز عمل میں اور ہمارے انداز میں یہ جو ہے وہ فلا ہے، نقص ہے اور خامی ہے ہمارے اندر. پھر یعنی ایک اور مزاج جو دیکھا ہے اس طرح کے منچلوں کا خصوصاً، وہ کیئرلیسنس ہے، لاپرواہی کا عنصر ہے. کہ اور اس لاپرواہی کے عنصر میں ایک شاید یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے جو اسد بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ دلائی ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یا میری وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. سگریٹ پینے والوں کا بھی یہی حال ہے. جی ان کو سگریٹ کی پیکٹ کے اوپر کینسر والا منہ دکھاؤ نا، سگریٹ کی پیکٹ پر کینسر والا منہ بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، اس منہ کو دیکھ کر بھی ان کو نہیں لگتا کہ یہ منہ میرا ہو سکتا ہے. واضح پیغام ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی، میرا اپنا اوپینین یہ ہے، یہ شاید اس زمین پر دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے سگریٹ. دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے کہ جس کو پروڈکٹ کرنے والا اپنی پروڈکٹ پیکٹ کے اوپر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے. برا ہے. یہ میرا مجھے دنیا کا یہ واحد پروڈکٹ لگتا ہے. جی اور یہ ایز اے بائلو کر رہا ہے، یہ مجبور ہے یوں سمجھے یہ کرنے کے اوپر، لیکن اس کے اوپر قانون ہے. مگر اصل میں کیا سوچتا ہوں کہ یہ اس چھاپنے والے کو بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ شاید اس کو بھی اندازہ ہے کہ اس ایسے 4 منہ اور لگا دو نا پھر بھی بکے، اور اوپر ایک اتنی بڑی ہیڈنگ لگا دوں کہ اس پیکٹ اس میرے برانڈ کو پی کر کتنے لوگ مر گئے، چاہے پھر بھی لوگ پیئیں گے. اصل میں آئی صاحب ایک دیکھیں التجا یہ بھی ہے نا، میری اس میں ناقص عقل میں یہ آتا ہے، 4 اگر شخص کوے کو سفید کہیں اور ایک جو ہے اس کو کالا کہے تو نفسیاتی طور پر ذہن یہی بنے گا کہ کوا سفید ہوتا ہے. تو اب جتنا گلیمر اور جتنی دوسری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دی جاتی ہیں، اور جہاں اس طرح کی ترکیبیں بنائی ہیں وہاں جو ہے یہ آزمائش میں آ گئی ہیں سگریٹ بیچنے والی کمپنیاں. تو اگر یعنی اس معاملے میں واقعی ہم جس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے، جس نے اپنی سوچ مدنی بنا لی ہے اس معاملے میں، تو الحمدللہ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس سوچ کا فائدہ صرف سگریٹ سے بچنا ہی نہیں. اگر میرے اندر یہ سوچ ہو جائے کہ یار مثال ہے، کسی کو دیکھا میں نے، کوئی بھی کام کیا اس نے، وہ دینی اعتبار سے نقصان دہ ہو یا دنیاوی اعتبار سے، اور میں نے اپنی عادت بنا لی کہ یار دیکھو یہ میں نے دیکھ لیا، اب مجھے یہ نہیں کرنا، تو میری زندگی کے اندر بہت سارے مقامات پر میں نقصان سے اپنے آپ کو بچا لوں گا. اب کرنے والا جو بھی کر رہا ہے اس کو گلیمرائز کر دیا ہے، یا اس کی جو بھی اس کی وہ بیان کرتے ہیں، جو بھی اس کی وجوہات ہے، لیکن ایز اے مسلم مجھے تو اپنی زندگی ایک اچھے انداز پہ گزارنی ہے، نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس کے بعد والی دنیا بھی اچھے انداز پہ گزارنی ہے. دیکھیں یہ مینٹلٹی کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا موضوع لے کر آئیں کہ جس طرح ہم نے، مجھے روایتیں یاد آ رہی ہیں، واقعات، کہ جس طرح ایک مردے کو جب تک دفن کرتے ہیں تو اس کا پڑوسی مردہ اس کو کیا کہتا ہے؟
کہ کیا تو نے ہمارے جانے سے عبرت حاصل نہ کی تھی. ٹھیک ہے, کیا گویا کہ کیا یہ مردہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کاش آپ مان جاتے؟ اللہ اکبر. بے شک گویا کہ بالکل مردہ اس کو پیغام کاش کہ آپ مان جاتے, ہم تم سے پہلے چلے آئے تھے, تمہیں موقع ملا, کاش کہ آپ مان جاتے. ایک کینسر والا کے ساتھ اگر دوسرا کینسر والا آتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کاش کہ مجھے دیکھ کر آپ مان جاتے. اسی طرح آپ کی سوچتے چلے جائیے کہ یہ مینٹلٹی جو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, میں وہ نہیں, مطلب یہ بس میرے ساتھ نہیں ہوگا, یا میں کسی کو یوں آپ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں, سب یہی چیز ٹھیک ہے, آپ کو حادثہ نہیں ہوگا. جی آپ بہت محتاط آدمی ہے بھائی, آپ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر وہ سب سے پہلا نام لکھا ہوگا کہ آپ اتنی اچھی کار چلا سکتے ہو. لیکن میرے بھائی جو روڈ پار کر رہا ہے نا اس کا کسی بک میں نام نہیں ہے. صحیح, تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ بک میں نام آ جائے گا آپ کی وجہ سے, اور آپ آنکھ بند کر کے بھاگ جاؤ گے کیونکہ آپ کا تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا ہوگا کہ آپ تو اتنی تیز گاڑی چلا سکتے ہو, آپ کو کون پکڑے گا؟ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ نے, یعنی مجھے ابھی بات کرتے کرتے مجھے میرے بچے کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب ہم نے معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ مطلب ایک رانگ وے آنے والے نے اس کو ہٹ کیا تھا, اس سے اس کی ٹکر ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت بھی ہم نے اس سلسلہ کیا تھا حادثہ. جی باقاعدہ مجھے یاد ہے میں نے چند ہی دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کی بالکل موویز دکھا کر, اس کی ویڈیوز دکھا کر میں نے سلسلہ کیا تھا حادثے کا نام سے, کیونکہ میں اس معاملے سے اس کیفیت سے میں گزر کر آیا تھا, پریکٹیکلی گزر کر آیا تھا. میں ہسپتال میں رات رہا ہوں, اللہ اکبر, اور میرے سامنے ڈاکٹر مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ اس کو کہیں مطلب لے جائیے یہاں, مطلب کہ مطلب وہ ہاتھ ہٹا چکے تھے اگر صحیح جو میں اپنی یادداشت کے مطابق بولوں تو وہ ہاتھ اٹھا چکے تھے, ان کے پاس وہ اکوپمنٹ وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے تھے. وہ جو کیفیت ہاسپٹل کے اندر, پھر جس کی گاڑی سے ٹکرائے تھے وہ گاڑی وہ ڈرائیور وہاں تھے, ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی, یہ ساری صورتحال سے پھر خاندان والوں کا جمع ہونا, فیملی ممبرز کا جمع ہونا, گفتگو کا ہونا, بات چیت کا ہونا, ڈیسیجنز کا آنا, اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ, اور اتنے دنوں تک اس کو ہوش میں نہ آنا, اور یہ ساری چیزیں بھی گھر آ گئے. ان تمام معاملہ سے گزرنے کے بعد اب ہم سلسلہ کرتے حادثہ کیوں, تاکہ جو اب میں اپنے بچے کو مزید سمجھانا شروع کرتا ہوں کہ یار آپ مزید احتیاط کریں, صحیح, اور ماں باپ جیسے سمجھائیں. خود جس کے ساتھ حادثہ ہوا اس کو اب زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ہی حادثے سے, اپنی واقعے سے اگر عبرت نہیں لے سکتا تو پھر اس کو عبرت دلانے کے لیے کون سا واقعہ آئے گا. صحیح, یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے کسی کو دیکھا جی تو سنبھل گئے, اور خود آپ پر آئی تھی, اب موقع ملا, اب بھی اگر آپ نہ سنبھلے تو پھر سنبھلیں گے کب؟ صحیح, تو یہ تو بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے نا. تو اب یہ کہ کاش آپ مان جاتے, یہ ایک اپنے اندر صرف یہ نہیں کہ جناب یہ ہوائی فائر ہوئی 14 اگست کو, یہ نہیں, ہم اپنے سلسلے کو اگر وسعت دیتے ہیں, اس نام کو اگر آپ وسعت دیتے ہیں, تو آپ غور کر لیجئے کہ جو بھی عبرت کے واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں, مثال کے طور پر ویب سائٹ کے ذریعے کسی لڑکی کو وہ ٹریپ کیا گیا, اس کو نیٹ جال, اس جال کے جال میں پھنسا دیا گیا, اس کو لے لیا گیا, اس کو 4 لڑکوں نے مل کر اس کی عزت اور آبرو کی دھجیاں اڑا دیں, اخبار میں خبر آ گئی, جو کچھ ہونا تو ہو گیا. اب کیا میری دیگر اسلامی بہنیں اگر مدنی چینل پر ہیں, نیٹ یوزر ہیں, سوشل ویب سائٹ یوزر ہیں, کیا میں ان کو نہ بولوں جیسا کہ اس کو میں بولتا کہ کاش آپ مان جاتی؟ تو اس کو دیکھ کر کیا اب آپ یہ بولیں گی کہ نہیں ہم نہیں پھنسیں گی, تو کیا وہ بیٹھی تھی یہ سوچ کر کہ میں پھنسوں گی؟ جی, اس کے ذہن میں بھی یہی ہوگا, اس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا میں پھنسوں گی. یہ تو وہ شریف لڑکا لگتا تھا, اتنی اچھی اچھی فوٹو بیچتا ہے, اتنی اچھی اچھی چیزیں بیچتا ہے, میرے کو لکھتا بھی ہے کبھی, ٹھیک ہے زور کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. ارے اس کو نماز کے, اس کو غسل کرنا آتا نہیں ہے, نماز کہاں سے پڑھے گا یہ؟ اور آپ سمجھ گے کہ وہ نیک آدمی ہے, لگتا ہے یہ میرے کو نیک. اگر وہ نیک ہوتا, ان شارٹ اگر یہ لڑکی نیک ہے تو غیر لڑکے سے کیوں کانٹیکٹ کر رہی ہے, اور اگر یہ لڑکا نیک ہے تو غیر عورت سے کیوں کانٹیکٹ کر رہا ہے؟
2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. میں نے اس سے 2 اور 2 4 والی بات کی ہے. اگر وہ لڑکا نیک ہے، واقعی نیک ہے، تو وہ بلا اجازت شرعی اس انداز پر، جو انداز میں اس وقت جو چل رہا ہے نیٹ کا انداز، جو اس وقت جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ چل رہی ہیں، اور پھر وہ عشق و محبت اور پھر دھوکہ اور عجیب و غریب قسم کی تصویر دینا لینا باتیں، یہ وہ اس میں حیا سوز باتیں، یہ سب. اب مجھے بتائیے کہ اب یہ لڑکا اگر نیک ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر لڑکی نیک ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہ 2 باتیں کیا لڑکا اور لڑکی کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کسی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی ہوں کہ جو نیک نہیں ہے؟ اگر نیک ہے تو مجھے حیا کا درس دے کر مجھے منع کر دیتا کہ میں آپ سے رابطہ یا بات نہیں کر سکتا. اگر وہ لڑکی نیک ہے، جی با حیا ہے، تو اس لڑکے کو ایسے میں میسج کر دیتی کہ پلیز آپ مجھے کانٹیکٹ مت کیجئے، میں کسی بھی اجنبی مرد سے رابطہ یا بات نہیں کر سکتی ہوں. لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا. دیٹ مینس دیر آر سم تھنگ ان دا باٹم، کچھ نہ کچھ ہے، یہ چنگاری ہے جو آگ لگے گی. ہم نے آپ کو کہا کہ آپ چنگاری سے بچیے، تو آگ لگتی ہے گھروں میں. ہم نے کہا پائپ سڑ جاتے ہیں، 10 سال 5 سال کے بعد وہ جو گیس کے جو پائپ ہوتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں اور وہ چھٹک جاتے ہیں، اس سے گیس لیک ہو سکتی ہے. آپ نہیں چینج کرتے، گھر میں آگ لگتی ہے. کاش کیا مان جاتے ہیں. ہم جو اتنی عرصے سے مدنی چینل کے اوپر کہتے چلے آ رہے ہیں، گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس چینل پر بیان کی گئی عبرت والی باتیں نہ مان کر جو نقصان اٹھانے والوں نے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے، کاش آپ مان جاتے ہیں، کاش آپ مان جاتے ہیں. یہ جو میرے ناظرین اور حاضرین جو فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ان کے لیے بھی اس میں عبرت ہے، سب کے لیے اس میں عبرت ہے. میرے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی عبرت ہے. میرے حاضرین اور میرے ناظرین میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایک ایک کیمرہ مین کے لیے، پیچھے سوئچنگ کرنے والوں کے لیے، کمپیوٹر میں بیٹھنے والوں کے لیے، MCR میں بیٹھنے والوں کے لیے، بالکل واسٹ لینگویج میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ہر ایک کے لیے عبرت ہے. کاش کہ آپ مان جاتے، کاش کہ میں مان جاتا کہ جو کچھ برائی کا نتیجہ نکلتا نا، یعنی برائی کا نتیجہ برا. میں نے ایک برائی کی، سائنس جنہوں نے پڑھی ہے، فزکس جنہوں نے پڑھی ہے، اس طرح کی جو سبجیکٹ جنہوں نے پڑھے ہیں، وہ ایک اصول کو جانتے ہیں، ایکشن کا ری ایکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے. میں نے نیک عمل کیا، اس کا ری ایکشن، اس کا رد عمل آئے گا، اور نیک کا رد عمل نیک، برائی کا رد عمل برائی. یعنی میں نے برائی کی، کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تو اس کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ظاہر ہوگا، کچھ تو نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کا امپیکٹ آئے گا. ہاں، حدیث پاک میں بڑی واضح طور پر ارشاد ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. پھر بھی نیکی آئی، ایک عمل نہیں. یہی اب یہی نا، وہ برائی جس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا، دل پر سیاہی تو آئی نہ، نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے، مجھے بیان ہوا کہ نیکی، ہمیں بیان ہے نیکی کر لو. اب نیکی کی یہ میں نے ایک اور عمل کیا، اس عمل کا رد عمل کیا ہوا کہ وہ اس برائی کو ختم کر رہی ہے. جی، برائی بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ میں نے کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. بے شک. اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اب آپ اور میں اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ قرآن جب فرماتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو. کون سی آنکھ؟ یہ جس سے آپ اور میں دیکھتے ہیں؟ نہیں، دل کی آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ عقل جو سوچنے، جو عبرت والی لینے کے لیے جو ایک دل کو روشن کرتی ہے. اس طرح کے ارشادات کو سامنے رکھے جو میں نے بزرگوں سے، مفتیان کرام سے، بعض کتابوں سے، ماحول سے جو سیکھی وہ میں نے آپ کو ڈیلیور کی. آئیے کال لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے کئی سالوں پہلے بھی میں نے ابھی کچھ فائرنگ وغیرہ کی ہیں، تو ہوائی فائرنگ، لیکن اب مجھے اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی کے لگی ہو یا نہیں لگی ہو. تو اس سلسلے میں ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو کس طرح توبہ کر سکتے ہیں؟ بڑے مہربانی مجھے اس کا شرعی جواب بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین. اب چونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس کو لگی کس کو نہیں لگی، اب یہ بھی تو میرے بھی علم میں نہیں ہے. البتہ وہ فعل جو آپ نے کیا وہ شرعاً ناجائز تھا، اس سے تو توبہ کرنی پڑے گی. اپنے رب کے حضور توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا، سچی توبہ ہوگی، ندامت ہوگی. اب اگر یہ کسی کو نقصان پہنچا چکی ہے اس کا کیا کریں گے؟ یہی جو آپ نے فرمایا کہ جب تک یعنی یہ تو نادم معلوم ہوتے ہیں، تو اب جب کسی کا علم ہی نہیں تو ظاہر اس بات کے مکلف تو نہیں کہ اب یہ اس کا ازالہ کیسے کریں. اگر معلوم ہو جاتا تو پھر اس کا معافی تلافی کا جو بھی ازالے کی صورت میری ہوتی. مفتی صاحب سے بات ہوئی ابھی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد، پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا تھا، مفتی صاحب اس کے کیا شرعی کام ہے، کچھ مجھے وضاحت کیجئے. میں یقین مانیے آج اسد مدنی میں ویڈیو دیکھ کر بجھ گیا تھا. اللہ ابھی ایک باپ کا میں تاثرہ چلاؤں گا نا، وہ آپ دیکھیے گا، اس کی چیخوں نے نا بالکل بجھا دیا تھا. ایک غصہ بھی آ رہا تھا اندر سے، ایک وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. تو پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، مفتی محمد قاسم صاحب متصل العالی. مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ایک تو یہ تو فعل ویسے ناجائز ہے. پھر بات چیت ہوئی تو کہ یہ جو لگی کسی کو اس کا کیا، اور اس کی دیت ہے، اور جو بھی دیت کے جہاں کام ہو. پھر یہ ایک طرح سے قتل کی قسموں میں ہے. یہ وہ قتل عمد جس کو وہ نہیں، لیکن یہ بھی ایک قتل کی قسموں میں ہے جس کے مطابق اس کے اوپر حکم شریعت آئے گا. تیسری چیز پھر میں نے کہا مفتی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جس نے مارا اس کو نہیں پتا کہ میں نے مارا، میری گولی سے کسی کو زخمی ہوا یا لگا یا مر گیا. اچھا جو افیکٹڈ ہوا، جو متاثر ہوا، اس کو نہیں پتا کہ میں کہ. تو اب ہم تو مطلب مالک کی یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا تو ہم بار بار دہراتے ہیں، قیامت اور یہ سب حشر. تو جو گفتگو ہوئی میں اس کا لب لباب عرض کر رہا ہوں. تو میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں بالکل حوالے کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر میں نے مفتی صاحب کو عرض کی، مفتی صاحب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بروز قیامت تو اللہ تو جانتا ہے کہ کس نے مارا، کس کو لگا، کس نے کیا کیا. تو یہاں ہم کیا وہ روایت بیان کریں گے کہ سینگ والی بغیر سینگ والی بکری سینگ والی بکری کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا؟ تو ظالم و مظلوم والا معاملہ قیامت کے روز ہوگا، اور اس وقت یہ پہچانے گا کہ مجھے مارا کس نے، اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے مارا اس کو. تو وہ رب کے حضور ان کا معاملہ پیش ہونا، اور پھر یہ کہ ظالم و مظلوم والا جو معاملہ ہے وہ وہاں پر آئے گا، اور یہ اس کو مطلب کہ وہی کہ نیکیاں اور گناہ جو ہے کہ وہ اس کے گناہ ظالم پر لادے جائیں گے. اور پھر بھی اگر پورا نہ ہوا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. یہ سارا معاملہ قیامت کے روز کے لیے ہے. اب سائل محترم اس پر غور کریں کہ اب میں آگے نہیں جانتا کہ اب آپ نے فائدہ، ابھی تک کوئی ایسی آپ کو اطلاع بھی نہیں ہے، لیکن یہ گولی کہاں گئی، یہ سکہ کہیں گرا، کسی کو لگا کہ نہیں لگا، نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. مفتی صاحب نے اس کی توثیق کی کہ یہ ہوگا معاملہ. نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تصدیق شدہ گفتگو میں کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس میں آئی صاحب یعنی اس میں جو جیسے یہ سائل کا سوال ہے تو اس وقت ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کو جس طرح بزرگوں نے امام غزالی نے لکھے ہیں کہ جن کے وہ ہوتے نا حقوق رہ گئے، مر گئے، چلے گئے، پتہ نہ چلا، تو کیا ان کے لیے استغفار کرنے کی اور جو ہے وہ مدنی پھول ان کی طرف سے صدقہ کرنے کی، ان کے لیے خوب نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ مدنی پھول عرض کیا جائے گا؟ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے تو اس طرح بھی لکھا کہ پھر وہ ایسا شخص جو ہے نا بہت زیادہ کثرت سے نیکیاں کرے تاکہ جب قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں تو پھر بھی اس کے پاس وہ بچ جائیں. یعنی ایسا تو ڈرانے والا جملہ لکھا انہوں نے. پر ڈرنے والے اصل میں ڈرے کون؟ مسئلہ تو ہے نا ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں. ہم ڈرتے ہوتے جیسے کہ ابھی یہ میرے پاس پرچہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہی تیز رفتار موٹر سائیکل جو ہوا اس سے مارا اور وہ سامنے والا ایکسپائر ہو گیا.
انتقال ہو گیا. ذرا اس کی ویڈیوز بتائیے گا. میرا نام ڈاکٹر خالد محمود نظامی ہے. ابھی آج جو یہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے جس میں ایک ینگ لڑکا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے. سب سے زیادہ جو پرابلم آج کل دیکھی جا رہی ہے ینگ جنریشن میں، ینگ لوگوں میں، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے موٹر سائیکل. اس موٹر سائیکل کے لیے خاص طور پہ 14 اگست کے دن جو ہماری عوام، جو ہمارے بچے، خاص طور پہ ینگ بچے جو گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکل آتے ہیں، گھر سے نہیں ملتی تو ہارڈ موٹر سائیکل لے کے، اور وہ جو بے دریگی سے جس سپیڈ سے چلاتے ہیں، خدا کے لیے ہر والدین اپنے بچے کو ضرور بٹھا کے، اگر روز نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا اپنی لائف اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا اگر علم دے دے کہ زندگی میں احتیاط سب سے بہتر ہے. اس طرح جو اب جیسے اس طرح جو بے دردی کے ساتھ کسی کو مار کر چلا گیا، اڑا کر چلا گیا، وہ اسی طرح یہ جو بسنت ہم نے کیا تھا سلسلہ بسنت میلہ، اور یہ پتنگیں اڑاتے ہیں دھات والی، اور یہ جو کچھ مطلب کہ جو گردنیں کاٹتے ہیں، اس پر سارا وہ دیت کا اور قتل کی قسموں کا سارا بیان مفتی صاحب کر چکے ہیں. یہ کہاں بھاگیں گے، کدھر سے دیکھیں گے، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس کا انتقال ہوا یہ گھر کا اکیلا کفیل تھا، گھر کا واحد کفیل تھا. اور پھر یعنی کہ سوچنے والا یہ بھی تو سوچے نا کہ وہاں ان کو جو فیملی ہے ایک دم کتنی ٹربل میں آئی ہوگی، کتنا زیادہ مسائل کا شکار. میں نے بار بار کہہ چکا ہوں، کاش کہ یہ سمجھتے ہیں میرے اسلامی بھائی. مجھے تو واقعی ڈر لگتا ہے کہ یہ کسی کی بددعا کسی کو کھا نہ جائے. جی اللہ اکبر، کسی کی بددعا کسی کو نہ کھا جائے. آئیے کال لیتے ہیں. بھائی صاحب میں محمد رضوان اتاری بات کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. بھائی صاحب الحمدللہ آپ کا مدنی مکالمہ سن رہے ہیں ہم. میرے بڑے بھائی کی 31 اگست کو شادی ہے. اس پر بھائیوں کی اور کزنز وغیرہ کا ذہن تھا وہ ہوائی فائرنگ کرنے کا، لیکن الحمدللہ مکالمہ سنا اور اس سے ذہن بنا، اور اب الحمدللہ وہ طائب ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم شادی پر ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے. مزید استقامت اور برکت کی ایسا دعا فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ارادوں پر استقامت عطا فرمائے. اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اور آپ کے جو بھائی جان بھائی وغیرہ ہیں ان سب سے میری مدنی التجا، اگر وہ مدنی چینل پر ہیں کال کر کے آپ دوبارہ مجھے تھوڑی سی تشفی دے دیں. اب سمجھانا شروع کریں. جب تک میرے ناظرین سمجھانے کا ذمہ نہیں قبول کریں گے بہت مشکل ہے. یعنی اس وقت ہم کر رہے ہیں، کیا سب دیکھ رہے ہوں گے؟ اور اس طرح کے ہلڑ باز کیا دیکھیں گے؟ عموماً موجود نہیں ہوتے، عموماً نہیں ہوتے. جی اچھا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور یہ یعنی واقعی ایک حل ہے. اس کے بارے میں بھی ایک ذہن عموماً یہ بن گیا کہ یار سمجھانا جو ہے نا یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے. اگر ہر ایک شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ مجھے سمجھانا ہے، کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ مبلغ نہیں، آپ کا وہ علم نہیں، یا آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہی شخص دنیاوی معاملات میں بہت سو کو بہت کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے، ایبیلٹی ہے اس کے اندر، لیکن مذہبی طور پر لوگوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے کہ سمجھانا ان کا کام ہے. بالفرض ہم نیچے ایک سٹیپ آ کر بھی سوچیں، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا حساب کہ جیسے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ یار چلو اس موقع پر نا ہم یہ کریں گے، دوسرا اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور اس کو منع کر دے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک نے جیسے 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی تقریب پر سیلیبریٹ کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، کسی نے ایسی نیت کا اظہار کیا جو کہ درست نہیں ہے، تو دوسرا اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ 4 چاند لگانا تو نہیں کہوں گا، کوئی سیاہی کے دبے اس کے اندر بڑھا دیتا ہے کہ یار اس میں اور بھی جو ہے وہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو اگر یہ بھی میرا ذہن ہو کہ یار برائی کو اگر میں اس طرح سے نیکی کی دعوت دے کر میں یہ سمجھتا ہوں، جبکہ غلط ہے، ہر شخص کا یہ منصب ہے اور اپنے منصب کے مطابق کرے، لیکن اس میں اضافے کا سبب تو نہ بنے. اور عموماً یہ کام اکیلا آدمی نہیں کرتا ہے، یعنی یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہے یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں کرتے ہیں بالکل چھپ کر ایسا کون کرے گا؟ 2-4 ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے نا. مزہ لینے کے لیے نہیں کر رہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کو پتہ ہے کہ 12 بجے فائرنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے. یہ ویپن ہولڈر لوگ ہوتے ہیں.
اسلحہ ان کے پاس آفیشلی ان آفیشلی کے بیس میں بھی نہیں جاتا، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. انہوں نے ہاتھ صاف نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہ اپنی گھر کی چھت پر بیٹھتے ہیں جب چاروں طرف، کیونکہ یہ ان کو پتا ہے کہ ہم عام دنوں میں ٹھٹر ٹھٹر کریں گے تو موبائل اور پولیس آ جائے گی، یہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے پرابلم ہوگا. 31 دسمبر کو 14 اگست کو اس طرح کے موقع پر یہ لوگ اپنی چھتوں پر یا کسی بھی اس طرح کے مقام پر جا کر یہ اپنے ویپن کو کلیئر کرتے ہیں، جو میری اطلاع ہے. صحیح آپ آ گئی آپ یہ وہ لوگ ہیں. اب اس کو بیٹھنا ہے اکیلا ہے. اچھا اس کو بیٹھنا ہے اکیلا ہے. اب یہ چھت پہ بیٹھ کر جو کر اب اس کو بھی نہیں پتا کہ میری یہ گولی اڑ کر کس کو لگ رہی ہوگی. اچھا یہ اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھے گا. نہیں، یہ تو کہ میں تو ایک اپنا روٹین ورک بیتی دریا میں بھی ہاتھ دھو رہا ہوں. اور یہ بیتی دریا نہیں ہے، یہ بیتا نالا ہے، خونی دریا ہے. ہاں تو یہ اس طرح مطلب کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ طبقہ بھی ہے جو اس طرح مطلب کہ اپنے وہ ویپن ٹیسٹ کرنے کے نام پر پتہ نہیں لوگوں کے کتنے ایسے پیشنٹ چلے جاتے ہوں گے جن کو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دیتے ہوں گے کہ ان کے ٹیسٹ کروا لیجئے. یہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا ہے. آئیے اور کون لیتے ہیں. پہلے میں بہت برے کام کرتا تھا، زنا بازی شراب بازی کرتا تھا، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کس طرح کروں توبہ؟ لیکن میں مرید ہو چکا ہوں امیر اہل سنت بانی داغ سے الیاس پادری کا. تو آپ مہربانی کر کے میری رہنما فرما دیجیے. اللہ 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 کے حضور گر گرا کر معافی مانگیے. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اللہ تعالی کریم ہے. وہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان پر رحمتوں کا می برساتا ہے، ان کے لیے بشارتیں دی جاتی ہیں. تو سچی توبہ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی یہاں ہے ہی نہیں پہلو. اب جو گناہ ہوئے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، کسی نے شراب پی ہے تو وہ شراب سے توبہ کرے گا، اس کی تلافی تو ہے نہیں. اسی طرح اگر بدکاری ہوئی ہے، بدکاری میں یہ ہے کہ اگر حق العبد تلف ہونے کے اب اس میں بحث الگ ہے. اب اگر حق العبد تلف ہونے کے اس زمرے میں آتے ہیں تو پھر حق العبد کا بھی معاملہ یہاں آئے گا، اور پھر اس کی تلافی جو معافی تلافی ہے اس کے پھر تقاضے کچھ الگ ہیں. میں فتاوی رضویہ کا جو میرے ذہن میں جو مضمون ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کر، اس کے لیے شرح رہنمائی لے لیجئے جی، اپنے خاص مسئلے کے لیے، اپنے اس خاص مسئلے کے لیے. اور تیسری چیز آ جائے گی مثال کے طور پر کہ وہ اور بھی اس طرح کے اگر کوئی گناہ ہیں تو اب جیسے نماز قضا کرنا گناہ عظیم ہے، گناہ عظیم ہے. یعنی ہمارے یہاں گناہ یوں ہے کہ اگر وہ بدکاری کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ گار ہے، یہ شراب پیتا ہے تو بہت گناہ گار ہے، یہ جوا کھیلتا ہے تو بہت گناہ گار ہے. عموماً موٹے موٹے 3 گناہ ہمارے اپنے پیرامیٹرز بنے. ہاں، کیونکہ کوئی بھی جیسے بیٹی دینے بھی جائے گا نا، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہوگا تو یہ پتہ چلے گا نا، اچھا بدکاری کرتا ہے، نا یہ ادھر ادھر جاتا ہے، نا اس کو بیٹی نہیں دینی. نہ شراب پیتا، او شرابی کو بیٹی دینی چاہیے، نا جواری کو تو دینی نہیں ہمارے کو بیٹی، بہن تو بالکل ادھر جانی نہیں چاہیے. نماز نہیں پڑھتا، ہم نے کون سی پڑھتے ہیں، ہم کون سی پڑھتے ہیں، یہ جواب آ جائے گا. فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے بجے سنتا ہے، ڈانسر ہے ڈانسر، داڑھی منڈاتا ہے، ہنسیں گے. یہ بولے گا نا یہ برایاں، یہ ہنسیں گے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ 2-4 چیزوں کو ہم نے صرف میجر سینس جس کو کہتے ہیں ان کو بنا